سب سے بدنصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی ہو، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور برے حالات میں نا امید نہ ہونا اہل دانش کی نشانی ہے۔ وقت کی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی، مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے، کل اللہ اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا۔ بغیر مفاد کے دوستی دنیا کی نایاب چیزوں میں سے ایک ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولنا۔ ایک بچے کی اچھی تربیت خاندان کے سنوارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ برائی کو چھوڑتے وقت اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دنیا کی عزت مال سے اور آخرت کی عزت اعمال سے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو اور پھر ساری طاقت اس پر لگا دو۔ بچوں کو دینی تربیت دینے والے والدین اچھا پھل پاتے ہیں۔ بدصورت چہرہ بدصورت دماغ سے بہتر ہے۔ خاموشی میں 70,000 فائدے پوشیدہ ہیں اور ترقی کا راز لگاتار عمل میں پوشیدہ ہے۔ جب زبان درست ہو جائے تو دل نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اور حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ گناہ کو نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہے ہو۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ سر پہ بٹھاؤ گے تو قبر بن جاتی ہے، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی جینا جانتا ہو۔ کسی کی ذات پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے دامن پہ لگے نشان مت بھولو۔ ہم معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر گئے ہیں۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دیں، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے، اور طلب جب بنتی ہے تو وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ دوسروں پہ آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازم ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ سچ کو باہر مت چھوڑیے، اگر تم غلطیوں کو چھپانے کے لیے دروازہ بند کرو گے تو سچ بھی باہر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کرے اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں نازاں کرے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کے ہمہ وقت امیدوار رہیں۔ بلائی کی خواہش برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کی مصیبتیں بظاہر زخم ہیں، مگر در حقیقت ترقیوں کا موجب ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کا ہو جانا زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ مسلمان کے لیے زیب نہیں کہ دشمنان اسلام کی تہذیب کو اپنائے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ انسان نے جتنی کوشش خدا بننے کے لیے کی
کاش اتنی محنت انسان بننے کے لیے کر لیتا۔ تول کر بولنا تو دور کی بات، ہمیں تو بول کر تولنا بھی نہیں آتا۔ مسلمان کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ، اور خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی مت کرو۔ اگر انسان کامل ہو تو شیطان کو بھی یہ طاقت نہیں کہ انسان کو گمراہ کر سکے۔ اگر تو حق تعالیٰ سے راضی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا تو نعمت نامعلوم طریقے سے چھین لی جاتی ہے۔ ہر حالت میں حالات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد رکھنا چاہیے۔ رویوں کی زبان سب سے صاف اور خوبصورت ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ جینا ہے تو ایک شخصیت بن کے جیو جسے لوگ تمہارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ رکھا ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاؤ اور دولت کا صدقہ دو، تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو برا سوچنا بھی ہمارے اختیار میں ہی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ 3 انسان دنیا میں سب سے زیادہ قابل تعظیم ہیں، استاد، باپ اور ماں۔ مصائب برداشت کرتے رہنا لیکن ثابت قدم رہنا کتنی عظیم بات ہے۔ جو ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔